الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعۃ وكل بدعۃ ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار. اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جنہوں نے جنات اور انسان کو حقیقی طور پر بنیادی طور پر اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. جنات اور انسان کی تخلیق کی اصل غرض و غایت یہ ایک اہم سوال ہے جو ہمیشہ انسانوں کے ذہنوں میں رہا ہے. اس کا تسلی بخش جواب نہ تو ماہرین تاریخ دے سکتے ہیں نہ ہی ماہرین عمرانیات دے سکتے ہیں نہ سوشل بیہیویئرل اور پولیٹیکل سائنس کے ماہرین دے سکتے ہیں. اس کا اصل جواب اگر کسی کے پاس ہے تو فقط مالک کائنات کے پاس ہے. انسان اس زمین پہ کیوں آیا، بنانے کا مقصد کیا تھا، یہ سوال اگر سمجھ میں آ جائے، اس کا جواب انسان کو معلوم ہو جائے تو زندگی کے بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں. انسان ظاہری حیثیت کے اندر بہت سے جبلی تقاضوں کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے. اسے بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، اس میں شہوت بھی ہے، اس میں شریک زندگی کی تمنا بھی ہے، اس کے اندر گھر بار ٹھکانے شیلٹر کی ایک خواہش بھی ہے. اور اگر آپ غور کریں یہ تمام کی تمام خواہشات جانوروں کے اندر بھی موجود ہیں. ان کو بھی بھوک لگتی ہے، ان کو بھی پیاس لگتی ہے، ان کے اندر بھی شہوانی جبلی تقاضے موجود ہیں، ان کے اندر بھی گھر بار کی یہ خواہش، گھونسلہ بنانے کی خواہش، گھروندہ بنانے کی خواہش، ٹھکانہ بنانے کی ڈرائیو موجود ہے. حتیٰ کہ جملہ پرندے، جملہ حیوانات اپنے بچوں سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ ان کے منہ میں دانہ ڈالنا، غذا کی چیزوں کو ڈالنا، پرواز سے قبل یا چلنے سے قبل اپنے بچے کو خود اپنا دودھ پلانا، یہ تمام کی تمام باتیں جانوروں کے اندر بھی موجود ہیں. اگر زندگی کا فقط یہی مقصد ہے تو پھر انسانوں اور جانوروں کے درمیان کوئی خاص فرق نہیں ہے. اور یہ معاملہ بالکل کافروں کے اوپر 100% 110% صادق آتا ہے. اللہ نے اس حقیقت کا بھی اعلان فرما دیا والذین کفروا یتمتعون ویاکلون کما تاکل الانعام والنار مثوی لہم. کافروں کا کھانا پینا، رہن سہن جانوروں کی مانند ہے، لیکن ان کو اس تمام کام کے عوض جو چیز ملے گی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہوگی. اس کے مد مقابل انسانوں کو بنانے کا حقیقی مقصد اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین. ہم نے زمین اور آسمان اور ان کے مابین جو کچھ بھی بنایا ہے کھیل تماشے کے لیے نہیں بنایا. لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا ان کنا فاعلین. اگر ہم نے کھیل ہی کھیلنا ہوتا تو ہم کسی اور طریقے سے بھی یہ کام کر سکتے تھے. اللہ تعالیٰ کے لیے کام کرنا کون سا مشکل تھا.
افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم گمان کرتے ہو تمہیں بیکار ہی پیدا کر دیا گیا ہے؟ ایسی بات نہیں ہے۔ شعور والا انسان، قوت گویائی اور قوت کلام سے سرفراز انسان، عقل و حرص، صلاحیت، ارادے، عزم، امید سے بہرہ انسان، اس کو کیوں بنایا گیا؟ سورہ ذاریات میں اس حقیقت کو اللہ نے بیان فرما دیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے۔ جبیلی تقاضے ہوں گے، کھانا ہوگا، پینا ہوگا، شہوات ہوں گی، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرر کردہ نظام کے تابع ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ان کے اوپر ڈومینیٹ کرے گی، ان کے اوپر فوقیت لے کے جائے گی۔ چنانچہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون نے ہمیں یہ بات سمجھائی کہ ہماری زندگی کا ایک بڑا حصہ سوچ و فکر کے حوالے سے، اعمال صالحہ کے حوالے سے، معمولات کے حوالے سے، ذکر و فکر کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کی طرف ہمارا ٹلٹ ہونا چاہیے، ہمارا رجحان ہونا چاہیے، ہمارا جھکاؤ ہونا چاہیے۔ ہماری مصروفیات کا ایک بڑا حصہ اپنے مقصد تحلیق کی معرفت کے حصول میں صرف ہونا چاہیے۔ حضرات گرامی قدر، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے ہماری زندگی کے اصل مقصد کو متعین فرما دیا، اس مقصد کا تعین کروانے کے لیے، اس کی تفصیلات کو بتانے کے لیے دو راستے تھے۔ ایک راستہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اور بندوں کے درمیان سے پردوں کو ہٹا کر خود ہی ان کے ساتھ کلام کرنا شروع کر دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذہن کے اندر سے شک کو، ریب کو، تردد کو، الجھاؤ کو، شکوک کو، وسوسوں کو نکال دیتا۔ جس طرح فرشتے جو ہیں وساوس سے پاک ہیں، الجھاؤ سے پاک ہیں، شکوک و شبہات سے پاک ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست ان کے اوپر اپنے حکم کا القاء کرتے ہیں، اپنا حکم ان کے اوپر جاری فرماتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو بجا لاتے ہیں۔ لیکن انسان کو تحلیق کرنے کا مقصد فقط عبادت نہیں تھا، فقط بجا آوری نہیں تھی، بلکہ بجا آوری بذریعہ ایک امتحان تھی۔ احکامات پہ عمل کرنا ایک فکری، عملی فتنے اور اشکال کو عبور کرنے کے بعد ممکن بنایا گیا اور ٹھہرایا گیا۔ خود اللہ تبارک و تعالی اس نے اپنے چہرہ پرنور کے سامنے حجابوں کو فرما لیا، کائنات اور اپنے درمیان نور یا آگ کے ایک پردے کو معلق فرما دیا، اور میرا رب اتنا حسین و جمیل ہے، اتنا پر جلال ہے، اتنا پرکشش ہے، اتنا خوبصورت ہے، اور اتنی جلال والی اس کی خوبصورتی اور حسن ہے، اتنا اس کا جمال اپنی انتہا کے اوپر پہنچا ہوا ہے، اور اس جمال میں اتنی حدت و شدت ہے کہ حدیث پاک میں آیا ہے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے چہرہ پر جلال و جمال کے سامنے سے حجابوں کو ہٹا دیں تو اللہ کی ساری مخلوق اللہ کے چہرے کی حدت کی وجہ سے جل کے راکھ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہوں کے سامنے آنے والی کوئی چیز بھی اپنے ذاتی حیثیت، اپنے وجود کی حیثیت کو کھو بیٹھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سامنے پردہ نار یا نور کو اپنی اور مخلوق کے درمیان فرما دیا۔ آسمان و زمین کو تحلیق کرنے کے بعد نفس انسانی کے اندر ایک عقل کی شمع کو جلا دیا، ایک حرد کی شمع کو جلا دیا، ایک شعور اور ایک آگہی کی شمع کو جلا دیا۔ آگہی کی یہ شمع انسان کو اس بات کے اوپر آمادہ و تیار کرتی ہے کہ انسان کائنات کی کتاب کے اوپر غور و خوض کرنے کے بعد، کائنات کی تخلیق کے اوپر غور و خوض کرنے کے بعد
اس بات کو بآسانی پہچان جاتا ہے کہ کائنات از خود نہیں بنی، بلکہ کائنات کو بنانے والا مالک ہے، خالق ہے، اول ہے، آخر ہے، حی ہے، قیوم ہے۔ حضرات گرامی قدر، آج پولید کی مسجد کے اندر اگر کوئی آپ کو یہ بات کہے یہ پلر مزدوروں نے نہیں لگائے، یہ چھت ٹھیکیدار نے نہیں بنائی، یہ نقشہ انجینئر نے نہیں بنایا، یہ اینٹیں مزدوروں نے نہیں لگائیں، یہ ساری کی ساری بجلی کی وائرنگ مستریوں نے نہیں کی، یہ کمکمے، یہ فانوس از خود ہی آ کے لگ گئے تھے، یہ پنکھے جو تھے از خود اوپر اٹھ کے دیواروں پہ چڑھ گئے تھے۔ آپ کہیں گے کنال دو کنال کی یہ مسجد جو کہ اللہ کے فضل و کرم سے اہل توحید کا ایک عظیم الشان مرکز ہے، اور انشاءاللہ یہ مرکز قیامت کی دیواروں تک زندہ و جاوید رہے گا انشاءاللہ۔ حضرات گرامی قدر، آپ کا عقل بھی نہیں مانے گی، آپ کا شعور بھی نہیں مانے گا، آپ کا ہرد بھی نہیں مانے گا، آپ کی کنکلوڈ کرنے کی صلاحیت بھی نہیں مانے گی، آپ کی انالیسس کی صلاحیت بھی نہیں مانے گی۔ آپ کہیں گے یہ بات جو ہے یہ دعویٰ باطل ہے، اور اس بات کے دعوے کے ابطال کے لیے ہندو ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، مسلمان ہو، اہل الحدیث ہو، اہل سنت ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، شیعہ ہو، ہر بندہ یہ بات کرے گا یہ دعویٰ جو ہے یہ باطل ہے، یہ مسجد از خود نہیں بنی بلکہ اس کو بنانے والا کوئی موجود ہے۔ حضرات گرامی قدر، جس چھت کو پلروں کے سہارے کھڑا کیا گیا اگر وہ از خود نہیں بنا تو کائنات کی سب سے بڑی چھت جس کو پلروں کے بغیر کھڑا کیا گیا کیا وہ از خود بن سکتی ہے؟ حضرات گرامی قدر، وہ چھت بھی از خود نہیں بنی، رب کعبہ کی قسم ہے اس کو بنانے والا بھی میرا خالق و مالک ہے، اس کو بنانے والا بھی اول و آخر ہے، اس کو بنانے والا بھی فاتر ہے۔ حضرات گرامی قدر، بعض لوگ جو نادان ہیں، جو احمق ہیں، جو بے وقوف ہیں، جن کی نگاہ فقط مادے کی جھریوں پہ ہوتی ہے یا مادے کی جھلیوں پہ ہوتی ہے، وہ اندھے مادے کو کائنات کا خالق و مالک سمجھتے ہیں۔ وہ بگ بینگ کی تھیوری کے اوپر یقین رکھنے والے لوگ وہ ہر چیز کو خودکار سمجھتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، سوچنے کی بات یہ ہے مادہ اندھا ہے، اندھے مادے کو کس نے یہ بات بتلائی کہ مرغی کے انڈے کے اندر سے اس پرندے کو نکلنا چاہیے جو زمین پہ چلتا ہے، دانے کو چگتا ہے، اور کچھوے کے انڈے سے اس جانور کو نکلنا چاہیے جو خشکی کے اوپر بھی چلتا ہے، سمندر کے اندر بھی تیرتا ہے؟ اندھے مادے کو کس نے یہ بات سمجھائی کہ مچھلی کے انڈے سے پیدا ہونے والے جانور کو سمندر کے اندر تیرنا چاہیے؟ اندھے مادے کو کس نے یہ بات سمجھائی کہ بچے کو ماں کے پیٹ کے نکلنے کے بعد اس کی گود میں آ کے اس سے دودھ سے اپنی نشو و نما کا آغاز کرنا چاہیے؟ رب کعبہ کی قسم ہے اس کائنات کو اندھے مادے نے نہیں بنایا بلکہ حی و قیوم نے بنایا ہے، اس کو فعال لما یرید نے بنایا ہے، اس کو علی کل شیء قدیر نے بنایا ہے، اس کو مدبر الامور نے بنایا ہے، اس کو حکیم و دانا پروردگار نے بنایا ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ سوال تھا جو ایک انسان کی سوچ کو جلا دینے والا، اس کی فکر کو جلا دینے والا، اس کے لیے روشنی کی سمت کا تعین کر دینے والا، اس کے لیے صراط مستقیم کی علامت بن جانے والا۔ حضرات گرامی قدر، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عقل و شعور پہ چھوڑ دیتے، اس کو حکمت پہ چھوڑ دیتے، اس کو دانائی پہ چھوڑ دیتے، اس کو عقل سلیم پہ چھوڑ دیتے، پھر بھی ہر انسان کی یہ ذمہ داری تھی اپنے خالق کو پہچانتا، اپنے مالک کو پہچانتا، اسی کو اپنا ملجا و ماوا سمجھتا، اسی کے ہول پہ یقین رکھتا، اسی کی قوت پہ یقین رکھتا، اسی کی تائید پہ یقین رکھتا، اسی کی نصرت پہ یقین رکھتا، اسی سے امیدوں کو بستہ کرتا، اسی کے خوف کو اپنے دل میں جگہ دیتا، اسی پہ توکل کرتا، اسی پہ بھروسہ کرتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بھی بڑا کرم فرما دیا، وہی پروردگار عالم جس نے ہمارے لیے انواع و اقسام قسم کی نعمتوں کو پیدا کیا، دیکھنے کے لیے آنکھ کو پیدا کیا، سننے کے لیے کانوں کو پیدا کیا، پکڑنے کے لیے ہاتھ کو پیدا کیا، چلنے کے لیے قدم کو پیدا کیا، دھڑکتے ہوئے دل کو پیدا کیا، سوچ و وچار والے دماغ کو پیدا کیا، حسن کو پیدا کیا، جوانی کو پیدا کیا، شریک زندگی کو پیدا کیا، دلوں کی ٹھنڈک بیٹوں کو پیدا کیا، آنکھوں کی ٹھنڈک بیٹیوں کو پیدا کیا، کھانے کے لیے انواع اقسام قسم کے پھلوں کو پیدا کیا، سبزیوں کو پیدا کیا، اناجوں کو پیدا کیا، غذاؤں کو پیدا کیا، جس نے حصے حسن کی تسکین کے لیے رنگوں کو پیدا کیا، سرمئی رنگت کو پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبزے کو پیدا کیا، نیلگوں رنگت کو پیدا کیا، بھورے رنگ کو پیدا کیا۔ کہیں
کہیں پہ پہاڑوں کی اونچائی کو پیدا کیا، کہیں پہ دریاؤں کی روانی کو پیدا کیا، کہیں پہ کہکشاؤں کی چمک کو پیدا کیا، کہیں پر خوبصورت سورج کو پیدا کیا، کہیں پہ ستاروں کو پیدا کیا، کہیں پہ چاند کو پیدا کیا، کہیں پہ دن کی گھڑی کو سورج کی شکل میں آسمان کے اوپر لٹکا دیا، اور کہیں پہ کیلنڈر چاند کی شکل میں آفاق کے اوپر آویزاں فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر اتنی نعمتوں کو عطا فرما دیا، اتنی نعمتوں کو عطا فرما دیا کہ خود ہی ثمر کا اعلان فرما دیا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ تم اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو شمار نہیں کر سکتے۔ اسی پروردگار عالم نے انسانیت میں اپنے فضل عظیم کو بھی جو تھا نازل فرما دیا، گو کہ عقل ہی اس کو پہچاننے کے لیے کافی تھی، لیکن عقل کی دردماندگی کو، عقل کو لگنے والی ٹھوکروں کو نجات دینے کے لیے اللہ نے انبیاء کو مبعوث فرما دیا۔ کہیں پہ سیدنا نوح کو پیدا کیا، کہیں پہ جناب ابراہیم کو پیدا کیا، کہیں پہ جناب اسماعیل کو پیدا کیا، کہیں پہ جناب موسیٰ کلیم کو پیدا کیا، کہیں پہ عیسیٰ روح کو پیدا کیا، کہیں پہ داؤد و سلیمان کو پیدا کیا۔ یہ انبیاء اپنے اپنے علاقوں میں توحید کے دیے کو جلاتے رہے، اللہ کی معرفت کا پیغام دیتے رہے، انسانوں کو ان کی مقصد تحلیق سے آگاہ فرماتے رہے۔ حضرات گرامی قدر اپنے اپنے علاقے میں اللہ کے دین کی دعوت کو صدیوں تک دینے والے یہ عظیم الشان لوگ اس مقام بلند کے اوپر فائز تھے کہ انسان تو ایک دوسرے جیسے انسانوں کے ساتھ کلام کرتا تھا، لیکن نبیوں نے کلام کیا، خالق کائنات سے کلام کیا، مالک کائنات سے کلام کیا، سریع الحساب سے کلام کیا، شدید العقاب سے کلام کیا، مدبر الامور سے کلام کیا، اعلیٰ کل شیء قدیر سے کلام کیا، علام الغیوب سے کلام کیا۔ حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس بات کا فیصلہ فرما دیا کہ دنیا کو ایک مرکز محبت میں جمع کیا جائے، دنیا کو ایک مرکز ہدایت میں جمع کیا جائے۔ اب ایک ایسے کو بھیجا جائے جو پچھلوں سے بلند و بالا ہو، جو پچھلوں سے بھی اعلیٰ ہو۔ حضرات گرامی قدر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 برس تک کسی مدرسے میں نہیں گئے، کسی مکتب میں نہیں گئے، آپ نے کسی سے درس کو حاصل نہیں کیا، آپ نے کسی سے سبق کو حاصل نہیں کیا۔ 40 برس گزرنے کے بعد کائنات کی تحلیق کے اوپر غور و خوض کرنے کے لیے غار حرا میں تشریف لے کے گئے۔ اللہ نے پہلے تو خوابوں کو سچا فرما دیا، پھر حق کو آپ کے قلب کے اوپر منکشف فرما دیا، جبریل امین کے ذریعے آپ کے سر کے اوپر تاج امامت و قیادت کو رکھنے کا اعلان فرما دیا۔ اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ وما كنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم۔ حضرات گرامی قدر ہم نے بھی علم کو حاصل کیا، میں نے علم کو حاصل کیا، علامہ شہید سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، حافظ محمد گوندلوی سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، حافظ عبد المنان وزیر آبادی سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، سید نصیر حسین محدث دہلوی سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، حضرت شاہ اسحاق سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، حضرت شاہ عبدالعزیز سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، حضرت شاہ ولی اللہ سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، حضرت شاہ عبد الرحیم سے حاصل کیا۔ بات بڑھتی بڑھتی امیر المومنین فی الحدیث حجت اللہ فی الارض جبل الحفظ حضرت امام بخاری پہ پہنچی، انہوں نے علم کو حاصل کیا۔ ترجمان سنت و استقامت احمد ابن حنبل سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا۔ امام علم و حلم حضرت شافعی سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا۔ امام دار الحجرہ امام مالک سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا۔ شیخ القرہ حضرت امام نافع سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا۔ محدث امت حضرت عبداللہ ابن عمر سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا۔ حضرت رسول اللہ سے حاصل کیا۔ جب حضور کی باری آئی حضور نے علم کو حاصل کیا، نہ کالج سے حاصل کیا، نہ یونیورسٹی سے حاصل کیا، نہ مکتب سے حاصل کیا، نہ مدرسے سے حاصل کیا، حضور نے علم کو حاصل کیا۔ علام الغیوب سے حاصل کیا، ستار الغیوب سے حاصل کیا، غفار الذنوب سے حاصل کیا، فعال لما یرید سے حاصل کیا، سریع الحساب سے حاصل کیا، شدید العقاب سے حاصل کیا۔ حضرات گرامی کا نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ کی ذات وہ ہے کہ لا یذل ربی ولا ینسا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ کبھی بھولے ہیں نہ کبھی پھٹکے ہیں۔ جس طرح رب کا علم غلطی سے پاک ہے، رب کے تلمیذ اکبر اور تلمیذ رشید حضرت رسول اللہ کا علم بھی غلطی سے پاک ہے، اس لیے اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا وما
وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ. کائنات میں ہر شخص بولتا ہے اپنی تمنا کے ساتھ، اپنی ضرورت کے ساتھ، اپنی غرض و غایت کے ساتھ، اپنی حاجات کے ساتھ، اپنے اہداف کے ساتھ، اپنے ٹارگٹس کے ساتھ، لیکن حضور اقدس جب بھی بولتے ہیں اللہ کی وحی کے تابع ہو کے بولتے ہیں، اللہ کے اذن سے بولتے ہیں، اللہ کے اشارے سے بولتے ہیں، اللہ کی حکمت بالغہ کے ساتھ بولتے ہیں. حضرات گرامی قدر غار حرا سے جو سفر شروع ہوا، اس سفر کے حوالے سے حضرت حالی نے سمر کا اعلان فرما دیا. اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا. حضرات گرامی قدر حضور کی آمد کسی اتفاق کا نام نہیں، حضور کی آمد کسی حادثے کی پیداوار نہیں، حضور کی جو ہے آمد وہ کوئی اچانک نہیں ہوئی، بلکہ حضور اقدس حضور انور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت سے صدیوں ہی قبل، ہزاروں برس قبل ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پلاننگ کے اندر موجود تھے. حضرات گرامی قدر کس حد تک موجود تھے؟ اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اقدس کے نام نامی کو تورات میں بھی رقم فرما دیا، انجیل میں بھی رقم فرما دیا. حضرت عیسیٰ پکار کے لوگوں کو یہ بات کہتے رہے میں دنیا سے چلا جاؤں گا اور میرے بعد بھی ایک رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا. حضرات گرامی قدر کتاب استثناء کے اندر آج بھی یہ پیشین گوئی موجود ہے. خداوند سینا سے آیا، شعیر پہ چمکا، کوہ فاران پہ طلوع ہوا، وہ 10,000 قدوسیوں کے ساتھ آیا. اس حقیقت کو اللہ نے اشارتاً سورہ 3 میں یوں بیان فرما دیا والتین والزیتون والطور سینین وہذا البلد الامین. اللہ نے سمر کا اعلان فرما دیا، انجیر کی قسم ہے، زیتون کی قسم ہے، طور سینا کی قسم ہے. انجیر کی سرزمین سے مراد جو ہے سیدنا عیسیٰ کا مرکز وحی ہے، اور طور سینا سے مراد حضرت موسیٰ کا مرکز وحی ہے، اور بلہ امین سے مراد حضرت رسول اللہ کا مرکز وحی ہے. حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ایسے اوصاف کو پھر اپنے نبی میں بدیت فرما دیا، اتنا بلند قامت ان کو عطا فرما دیا کہ ہمالیہ سے بھی بلند حضرت رسول اللہ کو بنا دیا، باد صبا سے بھی سبک رفتار حضرت رسول اللہ کو بنا دیا، پیکر شجاعت بھی حضرت رسول اللہ کو بنا دیا، پیکر استقلال بھی حضرت رسول اللہ کو بنا دیا، پیکر انصاف بھی حضرت رسول اللہ کو بنا دیا. کائنات کے جتنے اعلیٰ اوصاف تھے ان کو حضرت رسول اللہ کی ذات قدس کے اندر بدیت فرما دیا. حضرات گرامی قدر کسی کہنے والے نے کیا خوبصورت بات کہی، خلقتا مبرئم من کل عیب کانک قد خلقتا کما تشاء. آقا آپ ہر عیب سے پاک بنائے گئے. یوں محسوس ہوتا تھا آپ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، اللہ کو کہہ رہے ہیں اللہ مجھے ایسے بنا، مجھے ایسے بنا. حبیب آپ کہتے چلے گئے، رب آپ کو بناتا چلا گیا. حضرات گرامی قدر یہ جو کائنات کے سب سے بڑے لیڈر تھے، یہ جو کائنات کے سب سے بڑے مقتدا تھے، یہ جو کائنات کے سب سے بڑے پیشوا تھے، ان کی ذات اقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی ایسے خصائص کو ودیت فرما دیا جو سابقہ انبیاء کی ذاتوں سے بالا تر تھے. سابقہ انبیاء علاقوں کے رہنما تھے، اپنے اپنے وقت کے رہنما تھے، لیکن حضرت اقدس حضرت رسول اللہ کی ضیافت تباہ کے لیے اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. کائنات کے لوگوں سن لو، آج وہ آیا ہے جو کائنات کے اندر فقط ایک عہد کا بڑا بن کے نہیں آیا، فقط ایک زمانے کا بڑا بن کے نہیں آیا، فقط ایک کرن کا بڑا بن کے نہیں آیا، فقط مکیوں کا بڑا بن کے نہیں آیا، فقط حجازیوں کا بڑا بن کے نہیں آیا، فقط مشرق وسطیٰ کا بڑا بن کے نہیں آیا، فقط ایک عشرے کا بڑا بن کے نہیں آیا، ربع صدی کا بڑا بن کے نہیں آیا، نصف صدی کا بڑا بن کے نہیں آیا، ایک صدی کا بڑا بن کے نہیں آیا، بلکہ آج وہ آیا ہے جس کو اللہ نے سارے زمانوں کا بڑا بنا دیا، سارے مکانوں کا بڑا بنا دیا. اور حضرات گرامی قدر جو ایک وحی کا سلسلہ تھا اس کو بھی حضرت رسول اللہ کی ذات قدس کے اوپر تمام فرما دیا، اور اس امر کا بھی اعلان فرما دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ حضرت رسول اللہ کسی مرد کے باپ نہیں ہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں. گویا کہ اللہ نے اس بات کو واضح فرما دیا، نبوت کی گاڑی جو سیدنا آدم سے شروع ہوئی، سیدنا نوح سے گزری، سیدنا ہود سے گزری، سیدنا صالح سے گزری، سیدنا ابراہیم سے گزری، جناب موسیٰ جناب عیسیٰ سے گزری، جناب زکریا
جناب یحییٰ سے گزری، جناب داؤد و سلیمان سے گزری۔ حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گاڑی کو حضرت رسول اللہ کی ذات اقدس کے اوپر جو تھا اس کے سفر کو تمام فرما دیا، کائنات کے لوگوں کو سمجھا دیا میں نے ایسے حبیب کو بھیجا ہے، میں نے ایسے رہنما کو بھیجا ہے، میں نے ایسے مقتدا کو بھیجا ہے جس کے بعد کوئی الہامی، کوئی روحانی، کوئی صاحب وحی، کوئی ناطق وحی رہنما نہیں ہو سکتا۔ اس کے اوپر نبوت اور رسالت کو تمام فرما دیا اور کائنات کے لوگوں کو سمجھا دیا۔ کائنات کے اندر وہ آیا ہے کہ جو بھی اس کے بعد دعوی نبوت کرے گا، چاہے مسیلمہ کذاب ہو، چاہے اسود عنسی ہو، چاہے سجاع ہو، چاہے راشد الحلیفہ ہو، چاہے علی جا محمد ہو، چاہے حسین علی مازندانی ہو، چاہے غلام محمد قادیانی ہو، چاہے یوسف کذاب ہو، چاہے احمد عیسیٰ ہو، اس پہ لعنتیں برستی رہیں گی، لیکن کملی والے کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضرات گرامی قدر، چلتے چلاتے یہ بات کو بھی ایڈ کر دینا چاہتا ہوں، حضور کی ختم نبوت کے دفاع کا سفر صحابہ کرام کے دور میں سیدنا صدیق اکبر سے شروع ہوا اور آج تک یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اس سیالکوٹ شہر کے اندر ختم نبوت کے دو بڑے مجاہد پیدا ہوئے۔ اس شہر نے امام الاسر مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی کو پیدا کیا اور اس شہر نے شہید اسلام حضرت علامہ شہید کو پیدا کیا۔ حضرات گرامی قدر، جنہوں نے قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں، احادیث متواترہ کی روشنی میں، اجماع امت کی روشنی میں لوگوں کو یہ سبق پڑھا دیا، لوگوں کو یہ سبق سمجھا دیا، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، حضور کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا، حضور کے بعد کوئی صاحب الہام نہیں آئے گا، حضور کے بعد پروردگار عالم کی وحی کسی نئے نبی کے اوپر نہیں آئے گی۔ حضرات گرامی قدر، ان حدیبوں کی، ان ادیبوں کی، ان قلمکاروں کی، ان شعلہ بیاں مقرروں کی، ان مناظروں کی محنت کو اللہ نے قبول و منظور فرما لیا۔ جس نے بھی حضور کی ختم نبوت پہ حملہ کیا، جس نے بھی حضور کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا، رب نے اس کو ذلیل و رسوا فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر، آج چوکٹے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے الحمدللہ آج بھی علامہ شہید کے بیٹے، آج بھی ابراہیم سیالکوٹی کے بیٹے یہاں پر موجود ہیں۔ الحمدللہ جس مشن کے لیے ہمارے اکابرین نے محنت کی، ہمارے آباء و اجداد نے محنت کی، ہمارے اسلاف نے محنت کی، آج ہم بھی اسی مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک چوکٹے ختم نبوت کا دفاع جاری و ساری رہے گا۔ ایک وقت آئے گا ہم بھی نہیں ہوں گے، ہم کو بھی قبر کی مٹی میں اتار دیا جائے گا، ہمارے اوپر بھی مٹی کو پھینک کے قبروں کو برابر کر دیا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، انشاءاللہ ایسے عالم کے اندر بھی ہماری اولادیں ختم نبوت کی جنگ لڑیں گی، ہمارے پوتے بھی لڑیں گے، ہمارے پڑ پوتے بھی لڑیں گے۔ قیامت کی دیواروں تک جو بھی ختم نبوت کا ڈاکو ہوگا اس کو ابراہیم سیالکوٹی کے بیٹے اور علامہ شہید کے فرزند اس کو للکارتے بھی رہیں گے، اس کے علاوہ دھاڑتے بھی رہیں گے، اس کو ٹکراتے بھی رہیں گے اور پرچم نبوت کو انشاءاللہ اٹھاتے بھی رہیں گے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتنا بلند و بالا نبی عطا فرما دیا تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اوپر بھی بہت سی ذمہ داریوں کو حضرت رسول اللہ کی نبوت کے حوالے سے بھی عائد فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر، پہلی ذمہ داری جس کو ہمارے اوپر اللہ نے طاری فرما دیا وہ ذمہ داری یہ ہے، ہمیں حضرت رسول اللہ کے مقام کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ حضرت رسول اللہ رفیع الشان ہیں، حضرت رسول اللہ عظیم الشان ہیں، حضرت رسول اللہ صاحب مقام محمود ہیں، حضرت رسول اللہ صاحب لوائے حمد ہیں، حضرت رسول اللہ ساقی حوض کوثر ہیں، حضرت رسول اللہ شاف رود محشر ہیں، حضرت رسول اللہ بدر الدجا ہیں، حضرت رسول اللہ شمس الضحیٰ ہیں، حضرت رسول اللہ جناب بشیر ہیں، حضرت رسول اللہ جناب نذیر ہیں، حضرت رسول اللہ جناب مدثر ہیں، حضرت رسول اللہ جناب مزمل ہیں، حضرت رسول اللہ جناب عاقب ہیں، حضرت رسول اللہ جناب حاشر ہیں، حضرت رسول اللہ امن کے لمبردار ہیں، حضرت رسول اللہ جہاد کے لمبردار ہیں، حضرت رسول اللہ رب کے حبیب ہیں، حضرت رسول اللہ پیغمبر جلیل ہیں، حضرت رسول اللہ امام الاولین ہیں، حضرت رسول اللہ قائد المرسلین ہیں، حضرت رسول اللہ اشرف الانبیاء ہیں، حضرت رسول اللہ خاتم النبیین ہیں، حضرت رسول اللہ کی نظیر نہ ان سے پہلے کبھی آئی نہ ان کے بعد کبھی آ سکتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، آپ کے مقام کو پہچاننا، آپ کی شان کو پہچاننا اور اس بات کا عقیدہ رکھنا
کہ مدد الدہور وما اتینا بمثلہ ولقد اتا فعجزنا عن نظرائہ، کہ مدتیں بیت گئیں مگر کالی کملی والے جیسا کوئی نہیں آیا، اور جب کملی والے آقا آگے اس بات کا اعلان کر دیا گیا کہ اب ان جیسا کائنات میں کوئی اور آ سکتا ہی نہیں ہے۔ اور حضرات گرامی قدر، اگرچہ میں نے اپنی گفتگو کے اندر سیرت کی شمع کو جلایا ہے اور حضرت رسول اللہ کی بارگاہ رسالت مآب میں اپنی عقیدت کے پھولوں کو اور اپنے احساسات کو نچھاور کیا ہے، اپنی محبتوں کو، اپنے پیار کے دیوں کو آپ حضرات کے سامنے جلایا ہے، اپنی والہانہ عقیدت کو آپ حضرات کے سامنے حضور انور کی ذات اقدس کے حوالے سے بیان کرنے کی جسارت کی ہے، کوشش کی ہے، لیکن حضرات گرامی قدر میرے ذہن کے اندر یہ خیال ہے میں ناتواں ہوں، وہ عظیم الشان ہیں، میں کمزور ہوں، وہ امام الاولین والآخرین ہیں۔ ان کی سیرت کا ذکر تو محدثین نے کیا، ان کی سیرت کا ذکر تو علامہ شہید نے کیا، ان کی سیرت کا ذکر تو مولا میر نے کیا، ان کی سیرت کا ذکر تو وکیل اسلام نے کیا، ان کی سیرت کا ذکر تو ابن تیمیہ نے کیا، ان کی سیرت کا ذکر تو ابن قیم نے کیا، ان کی سیرت کا ذکر تو ابن کثیر نے کیا، ان کی سیرت کا ذکر تو ابن ہشام نے کیا، ان کی سیرت کا ذکر تو مورخین نے کیا، مفسرین نے کیا، تابعین اعظام نے کیا، صحابہ کرام نے کیا، حسان ابن ثابت نے کیا، اور حضرت اقدس کے بارے میں ان کے چہرہ پر نور کے سامنے اس امر کا اعلان فرما دیا، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کہ آپ اتنے حسین ہیں کہ آپ جیسا خوبصورت کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، اور آپ اتنے پیارے ہیں کہ آپ جیسا پیارا کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ لیکن حضرات گرامی قدر، مجھ سے ہزاروں گنا بڑے انسان حضور اقدس کی شان میں رتب اللسان رہے، ان سے اپنی عقیدت کا، اپنے پیار کا، اپنی محبت کا، اپنی نسبت کا، اپنی وابستگی کا اظہار کرتے رہے، لیکن حضرات گرامی قدر اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ اس کی شان کو خود مالک کائنات نے بیان فرما دیا، خود خالق کائنات نے بیان فرما دیا، ورفعنا لک ذکرک کہہ کے اس کے مقام کا تعین فرما دیا، کائنات کے لوگوں کو سمجھا دیا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ وہ زمین کے رہنے والوں، تم تو نیچے ہو، اگر تم بلند ہونا چاہتے ہو تو بلندیوں کے پر ہونے والے معاملات کو دیکھو، اللہ اور اس کے ملائکہ حضرت رسول اقدس کی ذات اقدس کے اوپر درود بھیجتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، جس کی ذات کے اوپر نوری مخلوق جو ہے درود بھیجتی ہو اور ان کا خالق و مالک درود بھیجتا ہو، حضرات گرامی قدر وہ ذات اقدس کتنا بلند ہوگی۔ حضرات گرامی قدر، چنانچہ ہمیں اس بات کی معرفت کو حاصل کرنا کہ حضور اقدس کائنات میں سب سے بلند ہیں، یہ بات انتہائی ضروری ہے، اگرچہ ہم حقیقت میں ان کے مقام کا تعین نہیں کر سکتے، لیکن ایک بات تو سمجھ سکتے ہیں کہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهك المنیر لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اس بات کا تعین تو کر سکتے ہیں کہ روح زمین کے اوپر سب سے اوپر مالک کائنات کی ذات ہے، اور مالک کی کل خدائی میں سب سے اوپر مصطفیٰ کی ذات ہے۔ حضرات گرامی قدر، پہلی بات یہ ہے حضور اقدس کی ذات اقدس کے بارے میں اپنے عقیدے کو درست کیا جائے۔ کائنات میں جو بھی آیا اس کا مقام نیچے ہے، کملی والے کا مقام اونچا ہے۔ حضرات گرامی قدر، دوسری اہم بات جس کو حضور اقدس کی ذات اقدس کے حوالے سے سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے، کائنات میں مجھے محبت ہے، کائنات میں مجھے پیار ہے، گھر بار سے پیار ہے، سامان تجارت سے پیار ہے، اپنی ماں سے پیار ہے، علامہ شہید سے پیار ہے، اپنے نانا سے پیار ہے، اپنے بیٹوں سے پیار ہے، اپنی بیوی سے پیار ہے، اپنے گھر بار سے پیار ہے، لیکن حضرات گرامی قدر اللہ نے اس امر کو واضح فرما دیا، اور اسی آیت کو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھا تھا، اور اس بات کو مزید کھولنے کے لیے میں آپ حضرات کے سامنے اس نقطے کو واضح کر دینا چاہتا ہوں۔ محبت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ناپاک محبت ہے، ایک پاک محبت ہے۔ ناجائز محبت جو ہوتی ہے وہ جوئے کے اڈے سے ہوتی ہے، سودی لین دین سے ہوتی ہے، شراب سے ہوتی ہے، حسینہ کے چہرے سے ہوتی ہے، معشوقہ کی اداؤں سے ہوتی ہے، کمار بازی سے ہوتی ہے، شراب اور دیگر منشیات سے ہوتی ہے۔ یہ تو حرام ہے، یہ تو ہر فرد و بشر پہ حرام ہے،
یہ تو ہر اونچے اور نیچے پہ حرام ہے، لیکن ایک محبت حلال ہے جو ماں سے ہوتی ہے، جو بیٹے سے ہوتی ہے، جو گھر بار سے ہوتی ہے، جو سامان تجارت سے ہوتی ہے، جو اپنے عزیز و اقارب سے ہوتی ہے۔ یہ محبت بھی جب مصطفیٰ کی محبت سے آگے بڑھ جاتی ہے، یہ محبت بھی حرام ہے، یہ محبت بھی حرام ہے، یہ محبت بھی حرام ہے۔ حلال محبت جب مصطفیٰ کی محبت سے ٹکرا جاتی ہے وہ حرام ہو جاتی ہے۔ اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ جس کو حضور سے پیار کم ہے باپ سے زیادہ ہے، جس کو حضور سے پیار کم ہے بیٹے سے زیادہ ہے، جس کو حضور سے پیار کم ہے بھائی سے زیادہ ہے، جس کو حضور سے پیار کم ہے بیوی سے زیادہ ہے، جس کو حضور سے پیار کم ہے گھر بار سے زیادہ ہے، جس کو حضور سے پیار کم ہے سامان تجارت سے زیادہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کرنا چاہیے۔ جسے محبت کرنے کا طریقہ ہی نہیں آتا، جسے محبت کرنے کا سلیقہ ہی نہیں آتا، اللہ سے ظالموں کو ہدایت ہی نہیں دیتا۔ حضرات گرامی قدر، دل کو جو گوش پوش کا ایک لوتھڑا ہے، جس کے اندر احساسات ہیں، جس کے اندر جذبات ہیں، جس کے اندر پیار ہے، جس کے اندر محبت ہے، جس کے اندر وابستگی ہے، جس کے اندر ایفیلیشن ہے، حضرات گرامی قدر اس دل کے تاروں کو ذرا کھنگال کے دیکھو، کیا دل کے تاروں میں مصطفیٰ کی محبت ہر محبت سے اونچی ہے کہ نہیں ہے؟ اگر مصطفیٰ کی محبت باقی محبتوں سے اونچی ہے، مبارک ہو تم ایمان والے ہو، لیکن مصطفیٰ کی محبت اگر کسی محبت سے نیچے ہے، ابھی تمہارا ایمان ناقص ہے، تم نے ابھی ایمان کی شارع پر اپنی گاڑی کو نہیں داخل کیا۔ تمہارا ایمان تب مکمل ہوگا جب حضور انور کی ذات اقدس کے اوپر کائنات کی ہر محبت کو قربان کر دیا جائے۔ تمہارا ایمان تب مکمل ہوگا جب اس نعرے کو جس کو زبان سے لگاتے ہو اپنے دل کی گہرائیوں میں اتار دیا جائے کہ حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ۔ اس نعرے کو جب دل کی گہرائیوں میں اتار لیا جائے گا حضرات گرامی قدر، اس وقت تمہارا ایمان جو ہے وہ تکمیل کے مراحل میں داخل ہو جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، جس کو پھر حضور اقدس سے پیار ہوتا ہے، پھر جس کو حضور انور سے پیار ہوتا ہے، پھر اس کا دل محبت مصطفیٰ کی گرمی سے اور اس کی حرارت سے ہر وقت بے تاب رہتا ہے۔ وہ حضور انور کی محبت کے اندر تڑپتا رہتا ہے، وہ حضور انور کی محبت کے اندر بے قرار ہوتا ہے۔ اس کے دل میں ایک ہی بات ہوتی ہے، مومن و مسلمان کی محبت کے تین ہی بڑے مراکز ہیں۔ ایک اللہ کی ذات ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ غیر اللہ کے پجاری غیر اللہ سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، لیکن مومنوں کی محبت اللہ سے انتہائی شدید ہوتی ہے۔ اور جس نے پکڑنے والے ہاتھ دیے، جس نے چلنے والے قدم دیے، جس نے جذبات دیے، جس نے احساسات دیے، جس نے شعور دیا، جس نے فکر دی، جس نے آگہی دی، رب تعالیٰ تیری عظمت کے اوپر، تیری توحید کے اوپر، تیری کبریائی کے اوپر ہر چیز کو بھی نچھاور کر دیا جائے۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، اللہ نے حتیب یاسین کے الفاظ کو کلام اللہ کا حصہ بنا دیا۔ حتیب یاسین نے اپنی بستی کے لوگوں کو مخاطب ہو کر اس امر کا اعلان فرما دیا، وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، میں اس کی پوجا کیوں نہ کروں کہ جس نے میری ہر چیز کو پیدا کیا۔ حضرات، اللہ نے پتہ کس طرح ہمیں پیدا کیا، چلتے چلاتے یہ بات بھی بتلا دوں۔ اللہ نے ہمیں اس طرح پیدا کیا کہ ہماری ایک ایک چیز کو شمار کیا اور ایک ایک چیز کو اپنی حکمت بالغہ سے پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت اور معاد کے منکروں کو مخاطب ہو کر یہ بات سمجھاتے ہیں، اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ۔ انسان تو یہ سمجھتا ہے شاید میں اس کی ہڈیوں کو زندہ نہیں کر سکتا، اور لیکن میری قوت تحلیق کا عالم یہ ہے میں اس کی انگلیوں کے لکیروں کو بھی دوبارہ زندہ کر سکتا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، پہلی محبت اللہ کے ساتھ ہے اور دوسری محبت مصطفیٰ کے ساتھ ہے، دوسری محبت حضرت اقدس حضرت رسول اللہ کی ذات اقدس کے ساتھ ہے۔ محبت کا تعلق دو چیزوں سے ہوتا ہے، ایک مقام سے ہوتا ہے، ایک احسان سے ہوتا ہے۔
حضرت رسول اللہ کا مقام بھی کائنات میں سب سے اعلیٰ ہے، آپ کے احسانات بھی کائنات میں سب سے اعلیٰ ہیں۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ کے احسانات دنیا میں کوئی احسان ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ والدین کے احسانات کو اگر ایک پلڑے میں ڈالا جائے اور حضور اقدس کے احسانات کو دوسرے پلڑے میں ڈالا جائے، والدین کے احسانات حضور کے احسانات کے مقابلے میں ذرہ بھی نہیں ہیں۔ حضرات گرامی قدر، والدین نے تو ہمیں کپڑا پہننے کا طریقہ بتلایا، کھانا کھانے کا طریقہ بتلایا، لیکن حضور نے ہمیں جائز کھانے کا پتہ بتلایا اور جائز لباس کا پتہ بتلایا۔ حضور انور نے ہمیں اندھیرے اجالے کا فرق بتلا دیا۔ حضور انور نے ہمیں شرک اور توحید کا پتہ بتلا دیا۔ حضور انور نے مقصد تحلیق کا پتہ بتلا دیا۔ حضور انور نے جنت و دوزخ کا پتہ بتلا دیا۔ جب مقام بھی سب سے اعلیٰ ہے، جب احسان بھی سب سے اعلیٰ ہے، تو حضرات گرامی قدر پھر محبت کو بھی اپنے پورے کمال کے پر ہونا چاہیے۔ حضور اقدس کی محبت سے دلوں کو منور ہونا چاہیے، اور جس کے دل میں اللہ کی محبت ہو، جس کے دل میں حضور اقدس کی محبت ہو، اور جس کے دل میں جہاد فی سبیل اللہ کی محبت ہو، حضرات گرامی قدر اس کا دل جو ہوتا ہے وہ بیماریوں سے، روحانی بیماریوں سے پاک ہوتا ہے۔ اس کا دل نفاق سے پاک ہوتا ہے، اس کا دل شکوک و شبہات سے پاک ہوتا ہے، اس کا دل للہیت کے اندر ڈوبا ہوا ہوتا ہے، اس کا دل شہوات سے دور ہوتا ہے، اس کا دل سفلی خواہشات سے دور ہوتا ہے، اس کا دل نیکی کے قریب ہوتا ہے، اس کا دل رضا الہی کا طلبگار ہوتا ہے، اس کا دل لی وجہ اللہ کام کرنے کے پر آمادہ و تیار ہوتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، ہم اس بات کو آج یہاں پر بلیک میں بیان کر دینا چاہتے ہیں، جب تک اہل الحدیث اور اہل سنت کا ایک فرزند بھی زندہ ہے، انشاءاللہ اللہ رسول کی محبت کو انشاءاللہ ہم کرتے رہیں گے، اپنے دل میں بھی جگہ دیتے رہیں گے، اور لوگوں کو بھی اس کی اہمیت سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ حضرات گرامی قدر، محبت جو ہوتی ہے وہ انسان کے اندر فداکاری کو پیدا کرتی ہے، حمیت کو پیدا کرتی ہے، غیرت کو پیدا کرتی ہے۔ ماں کی محبت ہمیں اس مقام کے اوپر لے آتی ہے۔ کوئی میری ماں کو گالی دے، میں اس گالی کو سننا گوارا نہیں کر سکتا۔ بیٹی اور بہن کی محبت مجھے اس بات پہ آمادہ کرتی ہے، کوئی ان کو گالی دے، میں ان کی توہین کو گوارا نہیں کر سکتا۔ حضرات گرامی قدر، جب میری محبت اپنے پورے کمال کے اوپر پہنچتی ہے، مصطفیٰ میرے دل کے محبوب بن جاتے ہیں، میری آنکھوں کے تارے بن جاتے ہیں، میری جگر کے ٹھنڈک بن جاتے ہیں، میری نظر کا نور بن جاتے ہیں، میرے دل کا قرار بن جاتے ہیں، میرے چین کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ آپ کے نام سے، آپ کے درود سے اور آپ کی سیرت سے جب میرے دل کو قرار ملتا ہے، میری دل کو راحت ملتی ہے، پھر حضرات گرامی قدر میں حضور اقدس کی شان اقدس کے اندر کسی قسم کی بے ادبی کو، کسی قسم کی حباست کو، کسی قسم کی تنقیص کو گوارا نہیں کر سکتا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ کے فضل و کرم سے حضور کی ذات اقدس کے اوپر تکفیر، تنقیص اور توہین کے دروازے کو بند کرنے کے لیے 295 کے قانون کو بنایا گیا۔ آج یہ قانون جو ہے وہ توہین رسالت کا، مجرموں کا احتساب کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک راستہ ہے، لیکن بہت سے بدگماش ہیں جو سمندر پار ہیں، جو یورپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو حضور اقدس کی ذات اقدس کی تنقیص کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو حریت فکر اور آزادی اظہار کا ایک ذریعہ سمجھتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، ہم یہ بات بتلا دینا چاہتے ہیں، حریت فکر اور آزادی اظہار کا کوئی بھی ضابطہ ہمارے لیے اس جس کی تشریح، جس کی تعریف کے اندر حضور اقدس کی ذات اقدس کے اوپر گستاخی کی جائے، ہمارے لیے ناقابل قبول ہے اور تمہارے اپنے معیاروں کے لحاظ سے بھی باطل ہے۔ تم نے ایک انسان کے تقدس کے لیے حد عزت کے قانون کو بنایا، تم نے ایک ادارے کی عزت کے لیے توہین عدالت کے قانون کو بنایا۔ گزشتہ سال میں برمنگھم ایئرپورٹ پہ اترا، برمنگھم ایئرپورٹ کے کاؤنٹر کے پر یہ تحریر موجود تھی، abuse will not be tolerated۔ تم ایک امیگریشن افسر کی توہین کو گوارا نہیں کرتے۔ وہ جو 1.5 ارب انسانوں کا مقتدا ہے، وہ جو 1.5 ارب انسانوں کا پیشوا ہے، جو ہمارے دل کی دھڑکن ہے، ہمارے جگر کی ٹھنڈک ہے، ہماری روحوں کا قرار ہے، ہمارا قائد ہے، ہمارا لیڈر ہے، ہمارا مقتدا ہے، ہمارا پیشوا ہے، ہمارا ساقی ہے، ہمارا شافع ہے۔ حضرات گرامی قدر، ہم اس کی بھی توہین کو گوارا نہیں کر سکتے۔ اور مغربی لوگوں،
تم جھوٹ بولتے ہو، تمہارے حریت فکر کے، تمہارے آزادی اظہار کے پیمانے دوہرے ہیں، تم جان بوجھ کے منافقت سے کام لیتے ہو، ایک انسان کی عزت کو بچانے کے لیے حق عزت کا قانون بناتے ہو، میکرون کو گالی دو، میکرون کو برا بلا کہو، فیس بک کے اوپر تمہارے پیج کو بین کر دیا جائے گا، لیکن حضور اقدس کی ذات کی تنقید کر دی جائے، اس کو آزادی اظہار قرار دے دیا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، اس سے قبل سرکوزی نے یہ بات کہی تھی، فرانس کے اندر موجود مسلمان عورت نقاب و حجاب نہیں کر سکتی۔ حضرات گرامی قدر، میں نے ایسے عالم میں لکھا تھا جو بنٹھن سور کے نکلے، وہ آزادی کا اشتہار اور نقاب کی صدا ہے، جیلیں یہ تختیدار۔ حضرات گرامی قدر، یہ جھوٹ بولتے ہیں، لباس کو اتارنے کی عورت کو اجازت ہے، لیکن لباس کو پہننے کی اجازت نہیں ہے۔ اپنی مرضی کی زندگی کا نعرہ کہاں ہے یار؟ سراب ہیں یا دھوکہ یہ مغربی افکار؟ حضرات گرامی قدر، ہم عمران خان کو اس بات کا پیغام دینا چاہتے ہیں، میکرون کا اصل علاج تو الجہاد ہے، میکرون کا اصل علاج تو الجہاد ہے، لیکن ہمیں پتا ہے تمہاری ٹانگوں کے اندر اتنی قوت نہیں ہے، تمہارے اندر اتنا عزم کی صلاحیت نہیں ہے، تم میکرون کا مقابلہ کرنے کی جرات نہیں کر سکتے۔ لیکن خان صاحب، آپ کو ہمارے دلوں کی تشنگی اور ہماری روحوں کی بے قراری کو دور کرنے کے لیے فرانس کے ساتھ معاشی بائیکاٹ کو بھی کرنا پڑے گا، تجارتی بائیکاٹ کو بھی کرنا پڑے گا، میکرون کے سفیر کو ملک بدر بھی کرنا پڑے گا۔ اگر آپ نے ایسا کر دیا تو حضرت رسول اللہ کے پروانے، حضرت رسول اللہ کے جیالے شمع رسالت میں مر مٹ جانے والے ایسے عالم کے اندر تمہارے تابعداری کو اختیار کریں گے۔ لیکن اگر تم نے حضور اقدس کی ناموس کو بلا دیا، آپ کی عزت کو بلا دیا، آپ کی رفت کو بلا دیا، تو اللہ کی قسم ہے پاکستان کے در و دیوار کو ہلا دیا جائے گا۔ سیالکوٹ کے اندر سے، لاہور کے اندر سے، گجرانوالہ کے اندر سے، پنڈی کے اندر سے، اسلام آباد کے اندر سے حضرت رسول اللہ کے شاہین جو ہیں میدان عمل میں نکل آئیں گے۔ قصر شاہی کو ہلا دیا جائے گا، ایوان صدارت کو ہلا دیا جائے گا، ایوان وزارت عظمیٰ کو ہلا دیا جائے گا، اور وہاں پہ پرچم ناموس رسالت کو لگا دیا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، اور اس حوالے سے ایک آخری بات بھی کہہ دینا چاہتا ہوں، جب محبت اپنی انتہا پہ ہوتی ہے پھر وہ تابعداری کو پیدا کرتی ہے، پھر وہ اطاعت کو پیدا کرتی ہے۔ جتنا جو اپنے والدین سے پیار کرتے ہیں اتنا ہی ان کی بات کو مانتے ہیں۔ اگر تجھے حضور سے پیار ہے پھر تجھے ان کی بات کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا، اور اس بات کو اپنے ذہن کے اندر بٹھا لے، جس نے عالم کی بات کو مانا اس نے عالم کی بات کو مانا، جس نے مجتہد کی بات کو مانا اس نے مجتہد کی بات کو مانا، جس نے مجدد کی بات کو مانا اس نے مجدد کی بات کو مانا، جس نے فقیہ کی بات کو مانا اس نے فقیہ کی بات کو مانا۔ حضرات گرامی قدر، جس نے امام کی بات کو مانا اس نے امام کی بات کو مانا، جس نے صحابی کی بات کو مانا اس نے صحابی کی بات کو مانا۔ لیکن کائنات میں ایک ہی وجود اقدس ہے جو سراپا رحمت ہے، جو سراپا ہدایت ہے، جو سراپا شرم و حیا ہے، جو صاحب جود و سخا ہے، جو صاحب عدل و انصاف ہے، جو کائنات کا سب سے بڑا انسان ہے۔ حضرات گرامی قدر، ہم آج اس امر کا اعلان کر دینا چاہتے ہیں، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ جس نے حضور اقدس کی بات کو ماننا ہے اس نے آپ کی بات کو نہیں ماننا بلکہ مالک کائنات کی بات کو ماننا۔ ذات رسول تو ذات الہ سے جدا ہے، لیکن فرمان رسول فرمان الہ سے جدا نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، اور یاد رکھو تمہیں اللہ سے پیار ہے، لیکن اللہ نے شارٹ کٹ بتلا دی، تم محب بن کے نکلے لیکن میں تمہیں اپنے محبوب بنا لوں گا۔ اللہ ہم محب بن جائیں بڑی بات ہے، اللہ تم محبوب بننے کی بات کرتا ہے۔ اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو اس کے نقش قدم پہ چلا کرو۔ نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ سے ملاتے ہیں نبی کے راستے، سنت کے راستے۔ حضرات گرامی قدر، جو حضور اقدس کے نقش قدم پہ چل پڑا، جو آپ کی ذات اقدس کے پیچھے چل پڑا، جس نے آپ کو اپنا آئیڈیل بنا لیا، جس نے آپ کو اپنے لیے مثال بنا لیا، جس نے آپ کو اپنا مقتدا بنا لیا، جس نے اپنے آپ کو اپنا ہادی بنا لیا۔ حضرات گرامی قدر، میرے رب نے اس امر کا اعلان فرما دیا، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر تمہیں اللہ سے پیار ہے حضور اقدس کے نقش قدم پہ چلا کر وہ اللہ تم سے محبت کرنے لگے۔
حضرات گرامی قدر پھر مجھے یہ بات بتلائیے، نکات تو بہت سے تھے لیکن کیا بات کی جائے؟ افسوس بے شمار سہنہائے گفتنی، دامانے باغباں سے کف گل فروش تک، افسوس بے شمار سہنہائے گفتنی، حضرات گرامی قدر دامانے باغباں سے کف گل فروش تک بکھرے ہوئے ہیں سینکڑوں عنواں میرے لیے۔ حضرات گرامی قدر موضوع تو بہت طویل تھا لیکن اختصار کے ساتھ یاد دہانی کے لیے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ حضور اقدس کی رفت اور عزت کو انشاءاللہ پہچاننے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ ان سے محبت کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ ان کی ناموس کی پہرےداری کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ ان کی غیر مشروط اطاعت کرنے کے لیے تیار ہیں؟ بات پھر سمجھ جائیے، انشاءاللہ دنیا بھی کامیاب ہے، آخرت بھی سر بلند ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ حضرات گرامی قدر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس احسان عظیم کا ذکر قرآن مجید میں لقد من اللہ علی المؤمنین کے تحت فرمایا۔ حضرات گرامی قدر، اس احسان عظیم کے حوالے سے ہماری بھی بعض ذمہ داریاں ہیں۔ ایک بڑی ذمہ داری ضمن میں یہ ہے کہ ہمیں مقام رسالت کو پہچاننے کی ضرورت ہے، شان رسالت کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ عزت اللہ کے لیے ہے، رسول اللہ کے لیے ہے، لیکن منافق اس بات کو نہیں جانتے۔ حضرات گرامی قدر، دوسری ذمہ داری اس ضمن میں یہ ہے کہ ہم آپ کی ہر بات کو بلا چون و چرا مانیں۔ تیسری ذمہ داری یہ ہے ہم آپ کی ناموس کا تحفظ کریں۔ چوتھی ذمہ داری یہ ہے ہم آپ سے غیر معمولی اور بالہانہ محبت کریں، اور جہاں جہاں یہ بات دیکھیں کہ اس حوالے سے کہیں کوتاہی ہو رہی ہے، اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے آمادہ و تیار ہو جائیں۔ حضرات گرامی قدر، میں اس موقع پر ایک بات اور بھی کرنا چاہتا ہوں۔ کل سے سوشل میڈیا کے اوپر ملک کی ایک معروف مذہبی شخصیت کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے کہ انہوں نے اہل حدیث کے بارے میں نازیبا الفاظ کہے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، الحمدللہ امن کے لمبردار ہیں، اتحاد کے لمبردار ہیں، دفاع حرمت رسول اللہ کے لیے، دفاع ختم نبوت کے لیے اور دفاع صحابہ کے لیے بریلوی دوستوں سے، دیوبندی دوستوں سے ہم اللہ کے فضل و کرم سے تعاون کے لیے تیار ہو کے نہیں ہو، لیکن حضرات گرامی قدر ہم ملک کی دیگر جماعتوں سے بھی اس بات کا تقاضا کرتے ہیں، اگر حرمت رسول اللہ، ختم نبوت اور دفاع صحابہ کے لیے مل جل کے چلنا ہے تو پھر ایک دوسرے کا احترام بھی کرنا پڑے گا۔ پھر ایک دوسرے کا احترام بھی، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اتحاد بھی کریں اور ایک دوسرے کو لیٹ ڈاؤن بھی کریں۔ میں یہ بات سمجھتا ہوں انشاءاللہ ملک کے اندر جتنے بریلوی دوست احباب ہیں وہ اس بات کے پر ریزرویشن کو رکھیں گے، اپنے تحفظات کا اظہار اپنی قیادت تک پہنچائیں گے کہ ملک کے اندر نہ منافرت کی ضرورت ہے، نہ انتشار کی ضرورت ہے، نہ افتراق کی ضرورت ہے۔ ملک کو ضرورت ہے اللہ کی وحدانیت کی بنیاد پر، حرمت رسول اللہ کی بنیاد پر اور دفاع صحابہ کی بنیاد پر متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ تو ہم اس بات کے اوپر افسوس کا اظہار کرتے ہیں، اپنے تحفظات کو اور اپنی دل کے اوپر جو لگنے والے الزام ہیں ان کو اپنے دیگر دوست احباب کے سامنے رکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو جملے بولے گئے وہ کسی بھی اعتبار سے اتحاد کے حوالے سے درست نہ تھے، اتحاد کے حوالے سے شایان شان نہ تھے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج بھی کوئی ہمیں دفاع رسول کے لیے، دفاع ختم نبوت کے لیے، دفاع صحابہ کے لیے بلائیں، انشاءاللہ ہم آج بھی تعاون کریں گے، لیکن ہم مطالبہ کرتے ہیں اگر ساتھ چلنا چلانا ہے
تو محبت، رواداری اور اخوت کے تقاضوں کو تمہیں بھی پورا کرنا پڑے گا۔ حضرات گرامی قدر انشاءاللہ آپ پورے کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ، اور یہ مطالبہ دیگر دوست احباب سے بھی کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ملک کے اندر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کالی کملی والے کا نظام بھی آنا ہے، اور اس نظام کو لانے کے لیے اور سرمایہ دارانہ جاگیردارانہ نظام کے تابوت کو الٹنے کے لیے اور حضرت علامہ شہید کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ملک میں امن و امان کے قیام کے لیے انشاءاللہ ملک کی تمام مذہبی شخصیات اور جماعتوں نے انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں کندھے سے کندھا ملا کے چلنا ہے انشاءاللہ۔ اور جو اس مسئلے کے اندر افراد و تفرید کا شکار ہوگا، میں یہ بات سمجھتا ہوں اتحاد کے اندر خود رہنے کو پیدا کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا، میرا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور ہم سب کو دین کے لیے مخلص ہو کے کام کرنے کی توفیق دے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔